نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پررحم ہے نور والی کتاب، جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور پاک کلام قرآن مجید سے متعلق مختلف قسم کی پیاری پیاری باتیں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پررحم میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور ہر سیگمنٹ ہی میں ہم قرآن مجید سے متعلق باتیں کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت بھی سنتے ہیں، قرآن پاک کی آیتوں اور سورتوں کے فضائل بھی جانتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ پاک نے کن باتوں کا حکم ارشاد فرما، کن باتوں سے منع فرمایا، اپنی کن نعمتوں کن مخلوقات کا ذکر فرمایا، اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. اور کچھ ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے، کبھی سوالات جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے اور کبھی ہم اعراب پہچاننے کے حوالے سے کچھ ایکٹیویٹی کرتے ہیں. پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں اور اس طرح ہی ہمارا سلسلہ شروع سے آخر تک قرآن مجید کی معلومات سے متعلق ہوتا ہے. ابتداً سیگمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. تو پیارے پیارے بچوں، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں گے. اور کثرت سے درود پاک پڑھنے میں کم سے کم علماء فرماتے ہیں بچوں، کم سے کم 313 مرتبہ درود روزانہ ڈیلی بیسس پر اگر کوئی مسلمان کوئی خوش نصیب روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ کثرت سے یعنی زیادہ درود پاک پڑھنے والے افراد میں شمار ہوتا ہے. نیت کیجئے انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 313 مرتبہ اور اللہ نصیب فرمائے تو اس سے زیادہ مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھا کریں گے انشاءاللہ. اچھا، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر صرف ہم یہ بھی کہتے ہیں نا صلی اللہ تعالی علی محمد تو یہ بھی درود پاک ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ بھی کیا ہے؟ درود پاک ہے. تو مل کے درود پڑھنا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پررحم نور والی کتاب کا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے تجوید کلاس. اس میں ہوگا کیا بچوں؟ قرآن مجید کی کسی سورت کی چند آیات کی تلاوت ہمارے قاری صاحب کریں گے. آج سلسلے میں کڈز مدی چل کے قاری صاحب موجود ہیں، ان کا نام بھی پوچھیں گے. تو یہ ہمیں قرآن مجید کی کسی بھی سورت کی چند آیات سنائیں گے. اس کے بعد ہم علم تجوید یعنی کہ قرآن مجید کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنے کے جو اصول ہیں ان میں سے کسی قاعدے اور اصول کو سمجھنے کی کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے. تو یہ چھوٹی سی کلاس ہوگی، مل کے اس کلاس کا حصہ بننا ہے. ہمارے اس پررحم نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید. قرآن میرا نور والی کتاب. جی، ہمارا سیگمنٹ ہے تجوید کلاس. ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں. جی قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد رمضان. محمد رمضان اتاری. قرآن مجید کی کس سورت کا انتخاب کریں گے آج کے اس پررحم میں تلاوت کے لیے؟ سورۃ المدثر. سورۃ المدثر. کون سے پارے میں ہے یہ؟ 29 میں. اور اس کی ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں؟ 56. یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے؟ مکی سورت. مکی سورت ہے. سورہ مدثر بہت پیاری سورت ہے. تو ابتدا کرتے ہیں سورہ مدثر کی چند آیات کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر
قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير صدق الله العظيم. माशाअल्लाह हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ सूरह मुद्दस्सिर की चंद आयात के साथ हो चुका है। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज मैं आपके सामने इल्म तजवीद की एक बुनियादी बात जिक्र करूँगा। बुनियादी का मतलब ये है कि जब प्यारे प्यारे बच्चे कुरान मजीद के कवायद सीखने के लिए मदनी कायदा वगैरह पढ़ते हैं और उनको उस्ताद साहब उनके टीचर सिखाते हैं इल्म तजवीद की बुनियादी बातें, तो इब्तिदाई जो लेसन्स होते हैं उनमें ये बात आती है, लेकिन फिर भी हम इसको दोबारा दोहरा लेंगे ताकि हमारा सबक क्या हो जाए, पक्का हो जाए। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। कुरान मजीद के कलिमात में हम देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के एराब होते हैं, ज़ेर, ज़बर, पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, तनवीन, और भी कुछ अलामात होती हैं जिन अलामात के ज़रिए हमें पता चलता है कि हमने हर्फ की अदायगी कैसे करनी है। ठीक है बच्चों, ये एराब हमारी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ये गोया कि एक इंडिकेशन होता है, इशारा होता है बताने के लिए कि किस हर्फ की आवाज़ कैसी निकालनी है, किस हर्फ की अदायगी कैसे करनी है। ठीक है, तो इन्हीं बहुत सारे एराबों में से एक एराब है जज़म। क्या है? जज़म। ठीक है, ये कैसी होती है? ये एराब कुरान मजीद में आपको मुख्तलिफ मकामात पर नज़र आएगा। इसकी पहचान और इसकी शेप जो है वो दाल की तरह होती है। जिस तरह हम उर्दू में दाल लिखते हैं, बिल्कुल इसी तरह वो छोटी सी अलामत होती है जो हर्फ के ऊपर आती है, उसको क्या कहते हैं? जज़म। ठीक है, अच्छा, ये जो दाल की तरह छोटी सी अलामत होती है इसको जज़म कहते हैं। और जिस हर्फ पर ये जज़म आ जाए, देखें अगर ज़ेर ज़बर पेश यानी कि हरकत किसी हर्फ पर आएंगी तो उसको हम कहते हैं मुतहरिक। हरकत वाला हर्फ क्या होगा? मुतहरिक। इसी तरह दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश जो तनवीन है, तो किसी हर्फ पर अगर तनवीन आ जाए, दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश आ जाए, तो उस हर्फ को हम तनवीन की वजह से क्या कहते हैं? मुनव्वन। मुनव्वन का मतलब तनवीन वाला हर्फ, मुतहर्रिक का मतलब हरकत वाला हर्फ। तो इसी तरह ये जो दाल की तरह शेप है जिसको जज़म कहा जाता है, जिस हर्फ पर ये जज़म आ जाए उस हर्फ को कहते हैं साकिन। क्या कहते हैं? साकिन। जिस हर्फ पर ज़ेर ज़बर पेश यानी हरकत हो उस हर्फ को क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। और जिस हर्फ पर दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश यानी कि तनवीन हो उस हर्फ को क्या कहते हैं? मुनव्वन। तो जज़म जिस हर्फ पर होगी उस हर्फ को कहेंगे साकिन। क्या कहेंगे? साकिन। क्योंकि ये जो जज़म होता है ना बच्चों, ये सुकून की अलामत होती है। किसकी अलामत होती है? सुकून। एक तो सुकून वो होता है जो आप करते हैं, ये वो वाला सुकून नहीं है। ठीक है, ये इल्म तजवीद में एक ख़ास टर्मिनोलॉजी है, ख़ास टर्म है, इस्तिलाह है। ठीक है, अब इसको पढ़ना कैसे वो मैं आपके सामने बयान करूंगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि जिस हर्फ पर जज़म हो उस हर्फ को क्या कहते हैं? साकिन। और जज़म खुद किसकी अलामत होती है? सुकून की। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस हर्फ पर जज़म होगी उसको पढ़ेंगे कैसे? तो बच्चों उसको पढ़ने का तरीका ये बयान किया जाता है कि जब भी किसी हर्फ पर जज़म आए तो उस हर्फ को पढ़ने के लिए उससे पहले वाले हर्फ की हरकत को देखेंगे, उस हरकत के साथ इस हर्फ को क्या कर देंगे? मिला देंगे। यानी कि जज़म वाले साकिन हर्फ से पहले वाला जो हर्फ है उस हर्फ की हरकत के साथ इसको क्या करेंगे? मिलाकर पढ़ेंगे। खुद से ये नहीं पढ़ा जाएगा। जब भी पढ़ा जाएगा साकिन हर्फ अपने से पहले वाले हर्फ से मिला कर पढ़ा जाएगा। एक बात ये भी बता दूं कि जो जज़म वाला साकिन हर्फ होता है ये कभी भी कलाम के इब्तिदा में नहीं होता। यानी ऐसा नहीं होता कि किसी आयत को हम पढ़ रहे हैं तो आयत में पहला हर्फ ही साकिन हो, ऐसा कभी नहीं होता। जो साकिन हर्फ होता है जज़म वाला, या तो वो सेंटर में होगा, किसी भी कलमे के बीच में किसी हर्फ पर जज़म होगी, या कहाँ होगी जज़म? आखिर में, शुरू में नहीं होती। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सूरह मुद्दस्सिर में बहुत सारे हुरूफ
اور ان پر بہت ساری حرکات ہیں، زیر، زبر، پیش، تنوین سب کچھ موجود ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ساکن کہاں پر ہے۔ جی تو ہم دیکھیں گے آیت نمبر 2 میں ابتدا میں لکھا ہوا ہے قم، قاف اور میم ہے۔ آپ دیکھیں میم کے اوپر آپ کو ایک علامت نظر آ رہی ہے دال کی طرح، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس دال کی طرح نظر آنے والی علامت کو کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ اور یہ کس کی علامت ہوتی ہے؟ سکون کی۔ تو اب جب میم کے اوپر جزم آئی تو میم کیا ہو جائے گا؟ متحرک ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس کو کیا کہیں گے؟ میم ساکن۔ اب ساکن حرف کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا تھا کہ پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ تو اب دیکھیں میم ساکن سے پہلے والے حرف پر قاف ہے، اور قاف پر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پیش۔ تو اس پیش کے ساتھ ملا کر میم کو پڑھیں گے تو کس طرح پڑھا جائے گا؟ اس کے ہجے کیسے ہوں گے؟ دیکھیں قاف میم پیش قم، قاف میم پیش قم، میم پڑھا گیا، ٹھیک ہے، لیکن کس طرح پڑھا گیا؟ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، دیکھیں آیت نمبر 3 کے اختتام پر لفظ ہے فکبر، کیا لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں لاسٹ میں را ہے، را کے اوپر کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جزم۔ اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس سے پہلے والے حرف یعنی با کی حرکت سے ملا کر، ٹھیک ہے، تو کس طرح پڑھا جائے گا؟ با را زیر بر، با را زیر بر۔ جی تو کڈز مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آج کے اس پروگرام کے سیگمنٹ میں ہم نے جزم کے حوالے سے ساکن حرف کو پڑھنے کے حوالے سے سنا۔ اللہ پاک ہمیں درست انداز میں قرآن مجید کو سمجھنے، پڑھنے اور اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کڈز مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بڑھنا ہے اس پروگرام نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی کسی سورت یا کسی آیت کی فضیلت جانتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ مل کے بتانا ہے، سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا سیگمنٹ ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ پیارے پیارے بچوں، آج جس سورت کے بارے میں ہم انفارمیشن لیں گے اور اس کی فضیلت جانیں گے، وہ اللہ پاک کے ایک نبی کے نام سے پہچانی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس نبی علیہ السلام کے نام کے شروع میں یا آتا ہے اور آخر میں فا آتا ہے۔ کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ، ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا، مائک پہ بتائیں گے وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کے نام سے ایک سورت بھی ہے اور ان کے نام کی ابتدا میں یا آتا ہے اور آخر میں فا آتا ہے؟ جی سورہ یوسف۔ اس نبی علیہ السلام کا نام بتائیں نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ ان کا جواب؟ اچھا بچوں، اس کو بعض لوگ یوسف پڑھتے ہیں، سین کے اوپر زبر پڑھتے ہیں، تو یہ درست تلفظ نہیں ہے، اس کی درست پروناؤنسیشن کیا ہے؟ سین کے اوپر پیش کے ساتھ یوسف۔ کیا ہے؟ یوسف۔ یوسف۔ تو یوسف علیہ السلام، اچھا یہ پیارے بچوں اللہ کے وہ مبارک نبی ہیں کہ جن کی 4 پشتوں میں نبوت ہے۔ یوسف علیہ السلام خود بھی نبی، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی، اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کیا ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ اتنی برکت والے یہ عظیم پیغمبر ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے نام سے موسوم ایک پوری قرآن مجید کی سورت ہے سورہ یوسف، جس میں یوسف علیہ السلام کی بائیوگرافی ہے، یعنی آپ کی زندگی کے بہت سارے حالات کو رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ کے علم کا بیان ہے، آپ کے معجزات کا بھی بیان ہے، آپ کے والد صاحب کا بھی بیان ہے، اور آپ کے بھائیوں کا بھی تذکرہ ہے۔ تو یہ کتنی شاندار صورت ہے، اس کے حوالے سے ایک روایت سنتے ہیں۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک دن نان مسلمز یعنی غیر مسلموں میں سے ایک شخص جو کہ تورات شریف کا علم رکھنے والا تھا اور تورات شریف کا قاری بھی تھا، یعنی تورات شریف، توریت بھی اس کو کہتے ہیں، یہ اس کو پڑھا کرتا تھا، آسمانی کتاب ہے، تو اس کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اس کی قرات بھی کرتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص حاضر ہوا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس شخص نے سورہ یوسف سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، آپ کو یہ سورت کس نے سکھائی؟ سوال کون کر رہا ہے بچوں؟ غیر مسلم، نان مسلم ہے، لیکن وہ تورات شریف کا علم بھی رکھتا ہے اور تورات کی تلاوت بھی کرتا ہے، تو وہ یوسف علیہ السلام کے تذکرے سے واقف تھا۔ تو اب جب اس نے سنا کہ مسلمانوں کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس میں سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں جس میں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو اس نے سوال کیا کہ آپ کو یہ سورت کس نے سکھائی؟
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے مجھے یہ سورت سکھائی ہے۔ کس نے سکھائی ہے؟ اللہ پاک نے۔ وہ شخص اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سن کر بہت حیران ہوا اور نان مسلمز کے پاس جا کر، دوسرے غیر مسلم افراد کے پاس جا کر اس نے کہا کیا تم جانتے ہو خدا کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں ان باتوں کی تلاوت کرتے ہیں جو تورات میں نازل کی گئی ہیں۔ یعنی اس نان مسلم نے جا کے کہا کہ جو باتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے تورات شریف میں موجود ہیں ویسی باتیں مسلمانوں کے نبی علیہ السلام قرآن مجید کی آیتوں میں تلاوت فرما رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ چنانچہ ان میں سے ایک نان مسلم کا گروپ، کچھ غیر مسلم افراد کا گروپ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبیوں کو پہچانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی زیارت کی اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سورہ یوسف سن کر اسلام قبول کر لیا۔ پیارے بچوں، قرآن مجید اللہ پاک کا وہ کلام ہے جو پچھلی تمام آسمانی کتابوں کی کیا کرتی ہے؟ تصدیق کرتی ہے۔ یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو پچھلی تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اور کئی ایسے افراد ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی آیتوں کو جب سنا، پڑھا اور وہ پچھلی کتابوں کا علم بھی رکھتے تھے، توریت کا، زبور کا، انجیل کا، انہوں نے دیکھا کہ وہی باتیں اس میں بھی موجود ہیں اور ان باتوں کی تصدیق کرنے والا یہ کلام ہے، تو انہوں نے قرآن مجید کے حق ہونے کی گواہی دی اور دائرہ اسلام میں وہ کیا ہو گئے؟ داخل ہو گئے۔ تو بچوں اس سے پتہ چلا کہ جب غیر مسلم قرآن کی تلاوت سن کے اسلام کی طرف مائل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے، تو جو خود مسلمان ہے اگر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اس کا ترجمہ پڑھے گا، تفسیر پڑھے گا، تو اس کو قرآن مجید کی کتنی برکتیں ملیں گی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس پررحم نور والی کتاب کے لاسٹ سیگمنٹ کا، جس میں کچھ ایکٹیویٹی ہونے والی ہے، کچھ کوسچنز ہوں گے، سوالات ہوں گے، ان کے کچھ آنسرز دیے جائیں گے۔ سوال تو میں کروں گا، جواب کون دے گا اس کا فیصلہ وقت کرے گا، لیکن ہم نے بڑھنا ہے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام بتانا ہے، کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو مل کے بتائیں گے۔ اس سیگمنٹ ہمارے اس پررحم نور والی کتاب کے لاسٹ سیگمنٹ کا نام ہے جواب قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، جواب ڈھونڈنے ہیں، لیکن جواب سے پہلے وہ بچے ڈھونڈیں گے کہ جو جواب دیں گے۔ ہاں بھائی، دائیں بائیں کون جواب دینا چاہے گا؟ ماشاءاللہ، دونوں طرف سے ہاتھ کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ جی، دائیں طرف سے کون آنا چاہے گا؟ سب نے ہی ہاتھ کھڑے کیے ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ جو بالکل لاسٹ میں بیٹھے ہیں، منع اپنا نام بتائیں گے۔ محمد ہلال رسول۔ محمد ہلال بھائی، آپ کو سلیکٹ کریں گے تو آپ سوالات کے جوابات دیں گے؟ جی۔ آ جائیں پھر بورڈ کی طرف۔ ماشاءاللہ، یہاں سے ہلال صاحب ہمارے سلیکٹ ہو چکے ہیں جواب دینے کے لیے۔ بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ ہاتھ تو سب کھڑا کر رہے ہیں، لیکن یہاں سے بھی ہم لاسٹ والے بچے سے نام پوچھیں گے۔ جی، نام بتائیں گے اپنا۔ محمد حسن۔ محمد حسن، ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے۔ تو آ جائیں ہلال صاحب کے مقابلے میں جواب دینے کے لیے۔ اگرچہ آپ تھوڑے سے بڑے نظر آ رہے ہیں عمر میں، لیکن جواب دینے کے لیے ان کے برابر ہو کر آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ جی، کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب مقابلہ ہونے جا رہا ہے ہلال اتاری اور حسن اتاری کے درمیان سوالات جوابات کا۔ بچوں، میں آپ سے سوال کروں گا، سوال سنیں گے، جواب ذہن میں سوچیں گے۔ جو جواب آپ کو سمجھ میں آئے، آپ کے سامنے ریڈ کلر کی باسکٹ موجود ہے، وہاں سے پیپرز میں وہ جواب تلاش کریں گے۔ اگر آپ کو اپنے مطلوبہ سوال کا جواب مل جائے تو اس پیپر کو آپ نے بورڈ پر لگے نمبر کے ساتھ پن کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 کا جواب نمبر 1 کے سامنے، سوال نمبر 2 کا 2 کے سامنے۔ اس دوران کسی سے پوچھنا نہیں ہے، کسی کو دیکھنا نہیں ہے، میرا سوال سننا ہے، جواب دینا ہے۔ اختتام پر فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جیتا اور کس نے جتوا دیا۔ جی، تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس مقابلے میں پہلا سوال ہونے جا رہا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کا مطلب بتائیے۔ محمد الرسول اللہ، ہم کلمہ شریف میں بھی پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں مطلب بتانا ہے۔ محمد رسول اللہ یا محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت آسان ہے ماشاءاللہ، مسلمانوں کے بچے بچے کو اس کا مطلب معلوم ہوتا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ دوسرا سوال، سورہ رحمان میں
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ رحمان میں یہ آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی مرتبہ آئی ہے یہ آیت؟ ماشاء اللہ جواب دے دیا گیا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ سورہ ملک قرآن مجید کے کون سے پارے میں ہے؟ سورۃ الملک قرآن مجید کے کون سے پارے میں ہے جس کی 30 آیتیں ہیں؟ اور قرآن مجید کے جس بھی پارے میں یہ ہے وہ تو آپ نے بتانا ہے، اس پارے کی ابتدا میں یہ سورت ہے۔ ماشاءاللہ جی اگلا سوال یہ ہے، یعنی کہ چوتھا سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام کیا ہے؟ ویسے تو ہمارے نبی علیہ السلام کے بہت سے صفاتی نام ہیں، قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، ٹھیک ہے، پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی، لیکن آپ علیہ السلام کا جو ذاتی نام ہے وہ کیا ہے؟ بہت آسان جواب ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا پیارا ذاتی نام کون سا ہے؟ ماشاءاللہ فوراً جواب دیا گیا ہے۔ سیکنڈ لاسٹ کوسچن ہے کہ روٹی کے کتنے پیس یعنی کہ ٹکڑے کر کے کھانے چاہیے؟ روٹی کھانے کے آداب میں بزرگوں نے جو تحریر کیا اس کے مطابق روٹی کے کتنے پیس یعنی کہ ٹکڑے کرنے چاہیے؟ ماشاءاللہ فوراً جواب دیا گیا ہے۔ جی لاسٹ کوسچن، آخری سوال یہ ہے کہ حج سال میں کتنی مرتبہ کیا جاتا ہے؟ حج سال میں کتنی بار کیا جاتا ہے؟ تعداد بتانی ہے، 1 2 3 کتنی مرتبہ؟ ہر سال حج کتنی مرتبہ ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ دونوں طرف سے جوابات دینے کا سلسلہ مکمل ہوا۔ اب ہم بڑھیں گے جوابات کی طرف کہ وہ درست ہیں یا نہیں۔ کیسے ہیں حسن صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے؟ الحمدللہ میں تو آپ کو نظر آ رہا ہوں، اللہ کا کرم ہے، بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ یہ سوال کے جواب دیے۔ کیسے ہوں گے؟ یہ کوئی غلطی ہوگی اس میں؟ انشاءاللہ سارے صحیح ہوں گے۔ اچھا ماشاءاللہ، چلے دیکھتے ہیں جناب۔ پہلے سوال کا جواب تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ان کا پہلا جواب۔ دوسرے سوال کا جواب تھا 31 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان شریف میں یہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 31 ٹائمز، ان کا یہ جواب۔ تیسرے سوال کا جواب تھا 29 سورہ ملک جو ہے قرآن مجید کے پارہ نمبر 29 میں آئی ہے، اس کی ابتدا میں موجود ہے، ان کا جواب۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یہ جواب۔ پانچویں سوال کا جواب تھا 4۔ سوال پانچواں ہے، جواب کیا ہے؟ 4۔ سوال نمبر 5 تھا، جواب اس کا کیا ہے؟ 4۔ روٹی کے 4 پیس کرنے چاہیے، ان کا جواب۔ کوئی غلطی نہیں ہوئی ماشاءاللہ۔ اور سال میں 1 مرتبہ ہی حج کیا جاتا ہے، ان کا یہ جواب بھی۔ اس طرح ہمارے حسن صاحب جو ہیں وہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ اب ہم بڑھیں گے دوسری جانب ہلال صاحب کی طرف۔ ہلال بھائی آپ نے پریشان نہیں ہونا اور بتانا ہے کہ کیا کیا آپ نے۔ جی ماشاءاللہ ہلال صاحب آپ نے بھی جوابات دیے ہیں، تو کیسے ہونے چاہیے؟ درست ہونے چاہیے؟ آپ نے جواب تو سن لیے ہیں، کوئی غلطی ہے آپ کے جواب میں؟ نہیں ہے، چلے پھر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کا جواب۔ دوسرے سوال کا جواب تھا 31، ان کا یہ جواب بھی۔ تیسرے سوال کا جواب تھا 29، ان کا یہ جواب بھی۔ کوئی غلطی نہیں ہو رہی ماشاءاللہ۔ چوتھے سوال کا جواب تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یہ جواب بھی۔ پانچویں سوال کا جواب تھا 4، ان کا یہ جواب بھی۔ اور چھٹے سوال کا جواب تھا 1 بار، ان کا یہ جواب بھی۔ تو اس طرح یہ مقابلہ کیا ہو چکا ہے؟ برابر، نہ کوئی جیتا نہ کوئی ہارا، بلکہ دونوں ہی آگے بڑھ گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ بھی مکمل ہوتا ہے۔ سیگمنٹ کے ساتھ ہمارا آج کا ایپیسوڈ بھی کیا ہوتا ہے؟ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پیارے پیارے بچوں کے ساتھ قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری معلومات لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہا کریں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی
किताब। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।